25 ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا گولیاں مار کے. اب تک کوئی فگر ہے 700 لوگ جس میں سے کئیوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن آ نہیں رہی, گورنمنٹ دے نہیں رہی انفارمیشن. ہمارے لوگ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, ہمیں ان سے پوری انفارمیشن نہیں مل رہی. حکومت کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 25 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور وہ سارے کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا. ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا جی جیو فینسنگ کر کے ہم نے پکڑ لیا, تحریک انصاف کے کارکن فلان جگہ پہ تھے. بھئی جیو فینسنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر تھے. یعنی اگر آپ نے چلے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے تو وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا. کیا وہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس میں شامل تھے؟ کیا وہ آگ لگانے میں شامل تھے؟ اگر تھے تو ہم سب سے زیادہ مذمت ہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی. اتنا بڑا جھوٹ. 4 دن میں بند تھا, 4 دن مجھے جیل میں, مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا, نظر بند تھا. جب میں جیل سے نکلا اور سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا کہ میں ہر قسم کی وائلنس کے خلاف ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ 27 سال میری پالیٹکس ہے, مجھے گولیاں لگی. کبھی ہوا کہ میں نے اب اپنے لوگوں کا توڑ پھوڑ کرو کہ جا کے کسی کو, میں نے نام لیا اس آفیسر کا, انٹیلیجنس آفیسر کا, جو 3 میں سے ایک سسپیکٹ تھا جب مجھے گولیاں لگی. کسی نے کچھ کیا؟ کوئی سرکاری بلڈنگ جلائیں, کچھ کیا؟ تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا, میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں اور میں کبھی اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دی آج تک کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کچھ کریں. جس پارٹی نے 27 سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا, اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی تھی. اور ان کی تقریریں سن لیں, ان کی بات چیت سن لیں. وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں, وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں, وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں, وہ کبھی انتشار کرے گی؟ وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ شاہ فرمان ہمارے مین لیڈر, پارٹی کے فاؤنڈر ممبر, شوکت یوسف سے ہی وہ فاؤنڈر ممبرز, ان کو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پکڑ کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے جب وہ روک رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں آپ نے یہ لوگوں کو اشتعال نہیں دینا, ہم پرامن احتجاج کریں گے. تو وہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے ایک ہی خبریں آ رہی ہیں. وہاں میاں والی میں سیبر جیٹ لگا ہوا ہے, بڑے فخر سے لوگ اس کو دیکھتے. وہ ایم این اے جو ہمارے امجد علی خان ہیں, انہوں نے کہا میرے سامنے یہ لوگ آئے اور ان کے پاس کوئی چیز تھی, کیونکہ وہ جل ہی نہیں سکتا تھا, وہ تو ایلومینیم تھا. انہوں نے کچھ کیا, ان کے سامنے آ کے اس کو جلا دیا. تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے, جس طرح ساری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں اور چاہ رہے, ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے, کچھ قانون توڑ رہا ہے, گاڑیاں توڑ رہا ہے, اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں, ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو. ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو, سزائیں دو. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا. اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ, وہ کھڑے ہیں دروازوں کے باہر, وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھیے حال, ٹانگ توڑ دی, بازو توڑ دیا, وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ, آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. یہ کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا. ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے, اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے, ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے. آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو, اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے, وہ بھی مجھے بتا دیں, میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو نہ میرا تباہ ہو. مجھے کہہ جی کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے. میں کیوں باہر جاؤں گا؟ میری کون سی باہر پراپرٹی رہے؟ میں تو سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آیا ہوں. یہ میرا تو گھر ہے, یہ میرا, میں کیوں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دم دبا کے باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ پیسہ ہے, اربوں ڈالرز انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. تو میں نے تو یہی رہنا ہے.